ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں دریافت کے شمارہ نمبر 9 سے ایک انٹرویو منتخب کیا گیا ہے۔ ساختیات کے بارے میں وزیر اعظم سے بات چیت کے عنوان سے یہ انٹرویو مناظر عاشق ہرگانوی نے لیا تھا۔ ساختیات کے بارے میں وزیر اعظم سے بات چیت مناظر عاشق ہرگانوی اور وزیر اعظم کے درمیان ہوئی۔ یہ انٹرویو ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 9 میں شائع کیا گیا۔ سماعت فرمائی۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ مناظر عاشق ہرگانوی۔ وزیر اعظم صاحب، آپ ایک مدت سے ساختیات اور ساختیاتی تنقید کے موضوع پر لکھ رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ اس موضوع کی طرف متوجہ ہونے کی تحریک آپ کہاں سے ملی؟ وزیر اعظم: ڈاکٹر صاحب، آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں تحریک بالعموم مغربی کتب کے مطالعے ہی سے ملتی ہے۔ 1960 کے بعد مغرب میں ساختیات اور ساختیاتی تنقید کو بہت فروغ ملا تھا۔ پھر پس ساختیات کے دور میں بہت سے نظریات سامنے آ گئے، جن میں ساخت شکن تنقید اور نسوانی تنقید کو خاصی اہمیت ملی۔ میں نے 1980 تک ان نئے تنقیدی نظریات کا بالاستیاب مطالعہ نہیں کیا تھا، مگر پھر جیسے جیسے اس موضوع پر مغرب میں لکھی گئی کتابوں تک رسائی حاصل ہوتی گئی، میری دلچسپی میں بھی بتدریج اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 1987 میں مجھے بابائے اردو یادگاری خطبہ کے سلسلے میں 20ویں صدی کی عالمی تنقید پر ایک نظر ڈالنے کی ضرورت پڑی، تو میں نے روسی فارملزم اور نئی تنقید سے لے کر ساختیات اور پس ساختیات تک سارے تنقیدی نظریوں کا مطالعہ کیا۔ اس خطبے کا مسودہ 1988 کے اوائل میں تیار ہو کر انجمن ترقی اردو کراچی کے پاس پہنچ گیا، مگر باوجود 1979 سے پہلے شائع نہ ہو سکا۔ مناظر ہرگانوی: اردو میں آپ سے قبل کن لوگوں نے ساختیات کے موضوع کو مسح کیا تھا؟ وزیر اعظم: اردو میں 1960 کے بعد زبان کے مسائل میں دلچسپی پیدا ہو گئی، بالخصوص وٹگنشٹائن کے نظریات نیز سوسن کی۔ لینگر کی کتابوں نے اردو والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، تاہم اس زمانے میں جب افتخار جالب نے لسانی تشکیلات پر اپنا مضمون لکھا تو اس کا تعلق ساختیات یا ساختیاتی تنقید سے بالکل نہیں تھا۔ بعد ازاں محمد علی صدیقی نے 1976-77 میں مضامین کا ایک سلسلہ شروع کیا جو اوراق میں شائع ہوا، اور اگرچہ اس میں محمد علی صدیقی نے بھی زیادہ تر چامسکی اور وٹگنشٹائن کے نظریات ہی سے بحث کی تھی، تاہم اردو میں پہلی بار انہوں نے سوسیئر اور لیوی اسٹراس کے نظریات کو مسح کرنے کے علاوہ ساختیات اور ساختیاتی تنقید کی طرف بھی اشارے کیے۔ چنانچہ ان مضامین میں پہلی بار ریماس رولابارد اور جوناتھن کولر کے نام دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت محمد علی صدیقی نے ساختیات کی تھیوری اور ساختیاتی تنقید کو تو واضح نہ کیا، لیکن یہ کیا کم ہے کہ انہوں نے ان کا ذکر کر کے اردو تنقید کو ایک نئے منطقے سے متعارف کرایا۔ مگر اس کے بعد بھی اردو ناقدین ساختیات اور ساختیاتی تنقید کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ اسی دوران ٹونٹوٹینک نے اپنے بعض مضامین میں ساختیاتی تنقید کے عملی مظاہرے کی کوشش کی، مگر شاید ساختیات کے رموز پر اس کی گرفت کمزور تھی، لہذا
وہ ایک سطحی مطالعے سے آگے نہ جا سکی۔ 1985 عیسوی کے لگ بھگ ساختیات اور ساختیاتی تنقید کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی خواہش خاصی تیز ہو گئی تھی، مگر اس سلسلے میں کوئی کتاب تو ایک طرف کوئی مضمون بھی سامنے نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ بھی زیادہ تر اسلوبیات یا لسانیات کے حوالے ہی سے بات کر رہے تھے۔ ان دنوں وہ بھی شاید میری طرح ساختیات اور اس کے مقتضیات سے پوری طرح آگاہ نہیں تھے۔ 1987 کے لگ بھگ ہم دونوں نے اس سلسلے میں خاصی کتب کا مطالعہ کر لیا تھا۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا، مجھے تنقید پر ایک کتاب لکھنا پڑ گئی۔ چنانچہ میں نے روسی حیرت پسندی اور نئی تنقید سے لے کر ساختیات اور پس ساختیات تک کے مباحث کو اپنی اس کتاب میں سمیٹ لیا، مگر اس کا مسودہ کافی عرصے تک انجمن ترقی اردو کے دفتر میں پڑا رہا، تاآن کے 1979 میں کتابی صورت میں شائع ہوا۔ اسی زمانے میں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ اور ان کے علاوہ نظام صدیقی نے اس موضوع پر مقالات لکھنے شروع کر دیے تھے۔ میں نے وہ انٹرویو پڑھا ہے جو آپ نے ڈاکٹر نارنگ صاحب سے لیا ہے اور جو سالنامہ سریر 1991 عیسوی میں چھپا ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ انہوں نے ساختیات کے نظریے پر 1988 میں لکھنا شروع کیا، جب انہیں کئی ماہ تک سری نگر میں بند ہو کر بیٹھنا پڑا۔ ان کے بعد دوسرے لکھنے والوں میں مثلاً قمر جمیل، شمس الرحمان فاروقی، شارف ردولوی، ریاض صدیقی، فہیم اعظمی اور قاضی قیصر الاسلام نے بھی اس سلسلے میں کام کیا۔ اسی دوران یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ اردو میں ساختیات کے نظریے کو کس نے متعارف کیا، میں نے یا ڈاکٹر نارنگ نے؟ بعض نے مجھ پر نظر کرم فرمائی، بعض نے ڈاکٹر نارنگ صاحب۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس معاملے میں پہلے یا بعد کی بحث فضول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں نے آگے پیچھے ایک ہی زمانے میں ساختیات کے نظریے کو اردو دان طبقے کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اور یہ کوشش ابھی جاری ہے۔ تاہم اردو میں ساختیات کے موضوع کو اول محمد علی صدیقی ہی نے مس کیا تھا۔ انہوں نے اس پر کوئی مبسوط کام نہ کیا۔ ان کا اصل موضوع ترقی پسندی کے حوالے سے فلسفہ لسانیات کو زیر بحث لانا تھا۔ مناظر عاشق ہرگانوی: آغا صاحب، یہ بتائیں کہ ساختیاتی تنقید دوسرے تنقیدی نظریوں سے کس اعتبار سے الگ ہے؟ وزیر آغا: ڈاکٹر صاحب، ہر شخص جانتا ہے کہ ہر تخلیق کا ایک خالق ہوتا ہے اور ایک قاری۔ درمیان میں تخلیق نظر آتی ہے جو مختلف سطحوں پر ایک طرف اپنے خالق سے اور دوسری طرف اپنے قاری سے جڑی ہوتی ہے، گویا ایک طرح کی مثلث وجود میں آ جاتی ہے۔ قدیم زمانے ہی سے یہ سوال بار بار ابھر کر سامنے آتا رہا ہے کہ ان تینوں یعنی تخلیق کار، قاری اور تخلیق میں سے اہم ترین کون ہے؟ اس سلسلے میں ایک تنقیدی مکتب نے تو تخلیق کار کو تمام تر اہمیت دی ہے اور یہ موقف اختیار کیا ہے کہ تخلیق کو نہ صرف تخلیق کار کی شخصیت اور سوانح کی روشنی میں پرکھا جائے بلکہ اس ماحول کو بھی سامنے رکھا جائے جس میں تخلیق کار کی پرورش ہوئی تھی۔ علاوہ ازیں یہ دیکھنے کی کوشش کی جائے کہ تخلیق کس حد تک خود تخلیق کار کی شخصی اور نفسیاتی تہوں کی پیداوار ہے اور کس حد تک اس نے تخلیق کار کی وساطت سے اس ماحول اور اس زمانے کا عکس پیش کیا ہے جس میں تخلیق کار نے اپنی زندگی بسر کی تھی۔
اس تنقیدی نظریے نے تخلیق کو تخلیق کار کے محسوسات کے قدرتی بہاؤ کا نام دیا ہے اور اس کے اسمار میں خالق کے تزکیہ باطن کو سب سے زیادہ اہمیت بخشی ہے۔ مناظر عاشق ہرگانوی اور دوسرا تنقیدی مکتب وزیر آغا۔ دوسرے تنقیدی مکتب نے تمام تر اہمیت قاری کو دی ہے۔ اس کے مطابق دیکھنے کی بات فقط یہ ہے کہ تخلیق قاری کو کس طور اور کس حد تک متاثر کرنے پر قادر ہے۔ دوسرے لفظوں میں تخلیق کے اعلیٰ یا ادنا ہونے کا فیصلہ ان اثرات کی روشنی میں کرنا چاہیے جو اس نے قاری پر مرتب کیے ہیں۔ چنانچہ اس تنقیدی مکتب نے افادیت اور اصلاح احوال کو ہمہ وقت سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ تخلیق کہاں تک ایک راڈ آف کریکشن کے طور پر کامیابی کے ساتھ استعمال میں لائی جا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں وہ کس حد تک اخلاقی، سیاسی یا دیگر نظریات کو قاری تک منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مناظر عاشق ہرگانوی۔ اب رہ گیا مثلث کا تیسرا سرا، کچھ اس کے بارے میں بھی وزیر آغا۔ میں عرض کرتا ہوں، جہاں تک تنقید کے تیسرے مکتب کا تعلق ہے تو اس نے زیادہ زور اس بات پر دیا ہے کہ تخلیق کا بطور ایک منفرد اور خود مختار اکائی تجزیہ کیا جائے، یعنی اسے ایک وربل آئیکن سمجھا جائے۔ نیز تجزیے کے دوران تخلیق کے سارے اجزاء کو جو ابہام، قول محال، رمز، تناؤ، رعایت لفظی وغیرہ پر مشتمل ہیں، نظریے کے سامنے رکھا جائے۔ گویا اس تنقیدی زاویے نے تخلیق کو ایک ایسی ساخت قرار دیا ہے جس میں معنی بند ہیں اور جنہیں دریافت کرنا قاری کا فرض بنتا ہے۔ یہ تنقیدی مکتب نہ تو تخلیق کار کی شخصیت اور سوانح کو اہمیت دیتا ہے اور نہ قاری پر تخلیق کے اثرات ہی کو میزان مقرر کرتا ہے، بلکہ تخلیق کو بطور تخلیق پرکھنے کا داعی ہے۔ مناظر عاشق ہرگانوی۔ آپ کے خیال میں کیا ساختیاتی تنقید کا مکتب ان تینوں مکاتب سے یکسر مختلف ہے؟ وزیر اعلیٰ: بے شک ساختیاتی تنقید نے ان تینوں زاویوں کو مسترد کر دیا ہے، اگر دیکھا جائے تو ان تینوں سے ایک بات مستعار بھی لی ہے۔ مثلا تنقید کے پہلے زاویے سے اس نے یہ نقطہ اخذ کیا ہے کہ ہر چند تخلیق کار کی سوانحی زندگی اور اس کا تاریخی حوالہ تنقید کے لیے بیکار ہے، تاہم خود تخلیق کار کی سائیکی میں وہ کوڈ، گرامر یا شعریات بطور ماڈل موجود ہوتی ہیں جس کو مس کیے بغیر تخلیق وجود میں نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ کوڈ دیگر ساختیوں میں بھی قدر مشترک کے طور پر موجود ہوتی ہے۔ لہذا تخلیق کار اپنی ذات کی وساطت سے پورے ثقافتی ماحول اور اس کے تینوں زمانی بعد سے ہم رشتہ رہتا ہے۔ تنقید کے دوسرے مکتب سے اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہر چند تخلیق کا اعلیٰ یا ادنا ہونا ان اثرات سے مشروط نہیں ہے جو وہ قاری پر مرتسم کرتی ہے، تاہم تخلیق کاری کے عمل میں قاری کے کردار کی ایک اپنی اہمیت ہے، بلکہ اس اعتبار سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ جب تک قاری تخلیق کو نئے سرے سے تخلیق نہ کرے وہ نامکمل ہی رہتی۔ صورت کچھ یوں ابھرتی ہے، تخلیق ایک نہایت خوبصورت اور حساس ساز کی طرح سامنے آتی ہے جسے قاری جب بجاتا ہے تو اس میں سے انوکھے نغمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ گویا تخلیق کار کا کام تخلیق ساز کو خلق کرنا ہے اور قاری کا کام اس ساز کو بجا کر اس نغمے کو مکمل کرنا ہے جو تخلیق کار کے بطون میں بطور شعریات موجود تھا۔ ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ خود تخلیق کے عمل میں بھی تخلیق کار بیک وقت ایک تخلیق کار
اور قاری کا کردار ادا کرتا ہے۔ تاہم جب تخلیق وجود میں آ جاتی ہے تو پھر باہر کا قاری اس ساز تخلیق کی تاروں کو چھیڑ کر اور اس میں سے نغماتی زیر و بم کو باہر لا کر اس کی تکمیل بھی کرتا ہے۔ کہہ لیجئے کہ ساختیاتی تنقید کے مطابق نقاد یا قاری ایک منفعل ہستی نہیں ہے جو ادب پارے کے سامنے جھولی پسار کر بیٹھ جائے اور اس سے معنی کا دام طلب کر لے، بلکہ وہ تو خود ادب پارے کی تکمیل میں حصہ لیتا ہے۔ مناظر عاشق خرگانوی۔ اچھا، تو تنقید کے تیسرے مکتب سے اس نے کون سا نکتہ اخذ کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ، یہ کہ ہر چند تخلیق کا ایک اپنا اسٹرکچر ہوتا ہے، مگر وہ کوئی ایسی خود مختار اکائی نہیں ہے جو دوسری اکائیوں سے لا تعلق ہو۔ ساختیاتی تنقید کے مطابق اسٹرکچر رشتوں انٹریکشن سے عبارت ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں تخلیق کا اسٹرکچر ایک پرت در پرت شے ہے، اور قاری جب تخلیق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے پرت اتارتا چلا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ آخر میں اسے معنی کے جواہر ملیں گے، بلکہ اس لیے کہ پرتیں اتارتے چلے جانے کا لامتناہی عمل بجائے خود ایک بامانی عمل ہے۔ ساختیاتی تنقید کے مطابق تخلیق کا اسٹرکچر ایک طرف تخلیق کار کے حوالے سے ایک عالمگیر کوڈ یا ماڈل سے بصورت شعریات منسلک ہوتا ہے، اور دوسری طرف قاری کی شرکت سے خود کو مکمل کرتا ہے۔ تخلیق کا اسٹرکچر دائرہ در دائرہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتا ہوا ایک طرح کی ہیرچری بناتا ہے۔ چنانچہ جب ساختیاتی نقاد کسی تخلیق کا تجزیہ کرتا ہے تو محض تخلیق کار کے حوالے سے ایسا کرتا ہے اور نہ محض قاری کے حوالے سے، بلکہ بقول رونا بار تخلیق کی پرت کھولتا چلا جاتا ہے۔ لہذا ساختیاتی تنقید کے مطابق نقاد کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ تخلیق کے معنی یا پیغام کی تشریح کرے یا معنی کو دریافت کرے، بلکہ اس نظام کی ساخت کا تجزیہ کرے جس سے معنی کا انشراح ہوا تھا۔ تعینی جیسے ماہر لسانیات جملے کے معنی کو نشان زد کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے، اس کا کام جملے کی اس ساخت کو نشان زد کرنا ہوتا ہے جو اس کے معنی کو دوسروں تک منتقل کرتی ہے۔ مناظر عاشق خرگانوی۔ آغا صاحب، ابھی آپ نے رولہ بارد کا نام لیا، یہ بتائیں کہ لکھنے والوں کو ایکریوین یا ایکریونٹ میں تقسیم کرنے سے رولہ بارد کا کیا مطلب تھا؟ وزیر اعلیٰ، رولہ بارد نے لکھنے والوں کو دو طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جو ادب کو محض ایک ذریعہ قرار دیتے ہیں، وہ دراصل ادب کے ذریعے اپنا پیغام، نظریہ یا اصلاحی پروگرام دوسروں تک منتقل کرنے کی آرزو مند ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک ادبی تخلیق کی حیثیت اس چھاگل کی سی ہے جس میں پانی بھر کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے۔ جب چھاگل منزل پر پہنچ جائے اس میں سے پانی نکال لیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو رولہ بارد نے پریونٹ کا نام دیا ہے۔ ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو ادب کو ذریعہ قرار نہیں دیتے بلکہ اسے مقصود بالذات سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو رولہ بارد نے ایکریونٹ کہا ہے۔ وہ انہیں مصنف اور تخلیق کار کا نام دیتا ہے، جبکہ مقدم الذکر کو محض محرر کہہ کر پکارتا ہے۔ محرر ادیب زبان کے حوالہ جاتی پہلو ریفریشنل اسپیکٹ سے منسلک ہوتے ہیں، جبکہ مؤخر الذکر زبان کے جمالیاتی پہلو سے۔ ہمارے یہاں ادب کے ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی میں تقسیم بھی ایک حد تک رولہ بارد کے نظریے ہی سے مشابہ ہے۔ ادب برائے زندگی کے علمبردار بھی اکثر و بیشتر ادب کو بعض غیر ادبی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر زور دیتے ہیں، جبکہ ادب برائے ادب والے ادب کو مقصود بالذات گردانتے ہیں۔ خیر،
اور مواد کی بحث بھی اسی تقسیم کی روشنی میں واضح ہوتی ہے۔ ایکریونٹ محرر حیت اور مواد میں تفریق روا رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق دونوں میں وہی رشتہ ہے جو لفافہ اور اس میں ملفوف چیز میں ہوتا ہے، جبکہ ایکریوین مصنف کا یہ موقف ہے کہ لفافہ اور چیز دو مختلف اشیاء نہیں ہیں بلکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اگر چھاگل اور پانی کی مثال کو سامنے رکھیں تو یہ کہہ لیجئے ایکریونٹ کے مطابق فارم چھاگل اور مواد پانی کا رشتہ کنٹینر اور کنٹین کا ہے، جبکہ ایکریونٹ کے مطابق حیت اور مواد کا رشتہ وہ ہے جو برف کی سل اور پانی میں ہوتا ہے۔ پانی برف کی سل کے اندر بند نہیں ہوتا بلکہ برف کی سل بجائے خود پانی ہے۔ لہذا ایکریوین کے مطابق تخلیق کی ایک اپنی مقصود بذات حیثیت ہے جو جمالیاتی حس حتیٰ کہ جنسی لذت تک مہیا کرنے پر قادر ہے۔ رولا بارتھ نے اسے لباس کی درس یا چاک میں سے ننگے بدن کی جھلک پانے کا نام دیا ہے اور اس سے حاصل ہونے والی لذت کو کویسنس کہہ کر پکارا ہے۔ مناظر عاشق خرگانوی، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا امتزاجی تنقید میں ساختیاتی تنقیدی ڈسپلن کو شامل کر کے اجتماعی نظر کو وجود میں لایا جا سکتا ہے؟ وزیر آغا، یقیناً میں نے تو اس سلسلے میں کھل کر لکھا ہے کہ امتزاجی تنقید میں ساختیاتی تنقیدی ڈسپلن کی بہت گنجائش ہے، بلکہ بعض مقالات مثلاً عصمت چغتائی کے نسوانی کردار لکھ کر میں نے اس بات کو ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ ویسے یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ خود ساختیاتی ڈسپلن کو دیگر تنقیدی مکاتب نے بھی برتا ہے۔ مثلاً مارکسی تنقید، تحلیل نفسی یا مظہریت کی حامل تنقید نے ساختیاتی ڈسپلن سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور ساختیات کا ڈسپلن ایک طرف سوسیئر کی لسانیات اور دوسری طرف کوانٹم طبیعیات میں ہونے والی پیش رفت کا منت کش ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 20ویں صدی کے جملہ علوم اب ساخت کے ایک ایسے ماڈل کو قبول کر رہے ہیں جو 19ویں صدی یا اس سے پہلے کی صدیوں میں رائج ساخت کے تصور سے یکسر مختلف ہے۔ پہلے ساخت مرکز، معنی یا جوہر سے عبارت تھی اور حیت کے اعتبار سے نظام شمسی سے مشابہ تھی، جس میں سورج کی حیثیت مرکزی کی ہے اور سیارے اس مرکزہ کے گرد گھومتے ہیں، جبکہ 20ویں صدی میں ساخت کا تصور رشتوں سے عبارت ہے۔ لہٰذا ایک ایسا تنقیدی ڈسپلن جو بجائے خود امتزاج کی طرف پیش قدمی کر رہا ہو، امتزاجی تنقید کے لیے ایک نعمت ہے۔ واضح رہے کہ امتزاجی تنقید ایک وسیع تر ڈسپلن ہے جو ساختیاتی تنقید کے علاوہ دیگر تنقیدی زاویوں سے بھی روشنی حاصل کرتا ہے۔ تاہم وہ تنقید کے مختلف پیرایوں کی حاصل جمع نہیں ہے، وہ حاصل جمع سے کچھ زیادہ ہے اور اسی میں اس کی انفرادیت ہے۔ مناظر عاشق خرگانوی، اب ایک آخری سوال، کیا آپ ترقی پسند تنقید اور جدیدیت پسند تنقید کے بڑے حصے کو پانی پر دستخط کرنے کے مترادف نہیں سمجھتے؟ وزیر اعلیٰ، نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا۔ جہاں تک ترقی پسند تنقید کا تعلق ہے، اس نے اپنے زمانے میں سماجی اور معاشی پہلوؤں پر توجہ مبذول کر کے تنقید کے افق کو کشادہ کیا۔ اس نے فرد کے مقابلے میں معاشرتی نظام کو اہمیت دی اور یہ عمل 20ویں صدی کی اس روش سے ہم آہنگ تھا جو اجتماعیت کی علم بردار ہونے کے باعث ٹومزم کے بجائے اس ساختیے کو اہمیت دے رہی تھی جو رشتوں سے عبارت تھا۔ فرق تب پڑا جب ترقی پسند تنقید نے ایک خاص آئیڈیالوجی کی تبلیغ کے لیے ادب کو اعلی کار بنانے کی شعوری کوشش کی اور ادب پارے کی کثیر المعنیت سے طرف نظر کر کے اسے محض ایک معنی یعنی نظریے کی تشہیر کا وسیلہ بنا لیا۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض ترقی پسند ادبا ایسے بھی تھے جنہوں نے تخلیق کاری کے دوران نظریے کے دباؤ کے بجائے تخلیقیت کے دباؤ کو قبول کیا، لہذا اعلیٰ معیار کے فن پارے تخلیق کر پائے، مگر بیشتر دوسرے ترقی پسند ادبا ایسا نہ کر سکے اور جذباتیت کی راہ میں بہ گئے۔ البتہ اسٹالن کے دور کے بعد آہستہ آہستہ اردو کی مارکسی تنقید کو تخلیق کی کثیر المانیت پر توجہ مبذول کرنے کا خیال آیا، مگر اس کا چلن عام نہ ہو سکا، جبکہ یورپ میں متوازی مارکسی تنقید میں ایک انقلابی تبدیلی آ گئی۔ مثلاً التھیوسر نے یہ موقف اختیار کیا کہ ادب کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ لازمی طور پر نظریے کی عکاسی کرے یا اس سے متصادم ہو۔ اس کے مطابق سماج بنیادی طور پر لامرکزیت کا حامل ایک اسٹرکچر ہے، یہ ایک ایسی ساخت ہے جو طے در طے ہے اور جس کا ہر پرت دوسرے پرتوں سے ہمہ وقت تصادم کی حالت میں رہتا ہے۔ اس سلسلے میں معاشری نے مزید کھل کر لکھا کہ تخلیق اور نظریہ باہم آمیز ہو کر ایک نامیاتی کل نہیں بناتے۔ لکھنے والا تو ایک ایسے تخلیق کار کی حیثیت میں ابھرتا ہے جو کسی ایک معنی کو مرکز بنا کر اس کے گرد اپنی تخلیق کی بنیاد کاری نہیں کرتا، بلکہ کثیر المانیت کو اہمیت دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی تخلیق تنوع کا مظاہرہ کرتی اور اپنی عدم تکمیلیت کی وجہ سے کھری نظر آتی ہے۔ نقاد کا کام یہ ہے کہ وہ بتائے کہ تخلیق کیوں اور کیسے اس عدم تکمیل سے عبارت ہے۔ اس کے نزدیک تخلیق کے معنی ایک دوسرے سے متصادم ہوتے ہیں اور تنقیدی تجزیے کا کام ان معنی کے مابین پیدا ہونے والے تضاد اور تناؤ کو دریافت کرنا ہے۔ پی ایس سیتو رامن نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ فی زمانہ مارکسی تنقید کسی مقدس معنی یا سسٹم آئیڈیالوجی کے تابع ہو کر تخلیق کو ترقی پسند یا تنزل پسند ہونے کی بنا پر سچا یا جھوٹا قرار نہیں دے رہی، بلکہ تخلیق کے داخلی تضادات کے مطالعہ کر کے ان مخفی عناصر کو دریافت کرتی ہے جو خود تخلیق کی غالب آئیڈیالوجی سے برسرے پیکار ہوتے ہیں۔ لہذا اب مارکسی تنقید تخلیق کو ایک ایسی بنی بنائی مربوط شے قرار دینے سے گریزا ہے جس میں سے نقاد آئیڈیالوجی کشید کرتا ہے۔ ایسی صورت میں مغرب کی مارکسی تنقید ساختیاتی رویے سے بہت قریب نظر آتی ہے، لہذا اب اس کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں ہے کہ وہ پانی پر دستخط کے مترادف ہے۔ مناظر عاشق ہرگانوی اور جدیدیت پسند تنقید۔ وزیر آغا رہا جدیدیت پسند تنقید کا معاملہ تو میرے خیال میں اگر اسے امتزاجی تنقید کا نام دیا جائے تو بہتر ہے۔ ایسی صورت میں جدیدیت اور ترقی پسندی بھی ایک دوسری کی ضد نظر آئیں گی۔ اصل بات یہ ہے کہ جدیدیت ایک وسیع اور ہمہ گیر موج ہے جس کی سطح پر 20ویں صدی میں ابھرنے والے جملہ تنقیدی مکاتب، مثلا روسی حیت پسندی، نئی تنقید، آرکیٹائپل تنقید، ساختیاتی تنقید، ریڈر رسپانس تنقید، ریسپیشن تھیوری، تحلیل نفسی کی حامل تنقید، مارکسی تنقید، نظریت کی حامل تنقید، ساخت شکن تنقید اور نسوانی تنقید کے مکاتب بطور چھوٹی چھوٹی لہریں دکھائی دے رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جدیدیت کے اصل مزاج کو بھی سمجھ لینا چاہیے، اور ایسا کرنے کے لیے جدید اور جدیدیت کے مابہل امتیاز کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ہر گزرتا ہوا زمانہ جدید ماڈرن کہلائے گا، مگر جدیدیت ایک انوکھی تخلیقی روح ہے جو کبھی کبھار ہی نمودار ہوتی ہے۔ مثلاً 15ویں صدی 16ویں صدی کے یورپ میں نشاط ثانیہ کی آمد جدیدیت ہی کی مظہر تھی۔ اس کے بعد رومانی تحریک کی مختلف کروٹیں منی جدیدیت کے نمونوں کے طور پر
وقفے وقفے سے ابھرتی رہیں، مگر 20ویں صدی جس میں ایک بہت بڑے پیمانے پر علمی شعبے میں پیش رفت ہوئی ہے، ہر اعتبار سے نشاط الثانیہ کے پائے کی جدیدیت قرار پانے کی مستحق ہے۔ کیونکہ جدیدیت تمام علمی شعبوں میں ہونے والی بریک تھروز کے انضمام سے عبارت ہے، لہٰذا اس نے جس امتزاجی تنقید کو کروٹ دی ہے وہ بھی محض تنقید کے جملہ مکاتب کی حاصل جمع نہیں، بلکہ اس حاصل جمع سے کچھ زیادہ ہے، اور یہ کچھ زیادہ ہونا ہی اس کا تشخص ہے۔ میں نے اپنی کتاب تنقید اور جدید اردو تنقید میں اسی امتزاجی تنقید کے حق میں آواز بلند کی ہے۔ اگر کوئی جدیدیت کی حامل تنقید کو آج کی مارکسی تنقید کی ضد قرار دے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ اس قسم کے تنقیدی مکتب کا کوئی وجود نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ اسے امتزاجی تنقید کا نام دے تو پھر میں یہی عرض کروں گا کہ جدیدیت کی حامل تنقید ایک ہمہ گیر تنقیدی ڈسپلن ہے جسے پانی پر دستخط کے مترادف سمجھنا درست نہیں ہے۔